نقل کی کہتے سرکار نے جبریل کو ایسے پکڑا تھوڑا کہ ایک نظارہ تجھے ذرا کرا دے، آجا تجھے دکھا دے ذرا یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ تو نے ہمارے جد اعلیٰ سے کہا تھا حل کہا جا، یہ سرکار نے جبریل امین کو ایسے تھوڑا سا پکڑا، تھوڑا سا وہاں سے سیدھا سے تھوڑا سا کھینچ کے آگے لائے. تو کہتے جبریل امین کا جو بدن مبارک ہے کیونکہ بہت اونچا شان ہے جبریل امین کا، خود جبریل امین کی شکل اصل کو دیکھنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں. یہ بعد میں تقریریں سنتا رہتا ہوں، ایسے کہا، میں نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں جبریل کو دیکھنا کوئی آسان کام ہے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ ملا، 2 مرتبہ دیکھا اصل شکل، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا سرکار میں نے دیکھا ہے ان کو. آپ نے فرمایا دیکھا تو نے؟ کہتے دیکھا ہے. سرکار نے فرمایا پھر تیری بینائی قائم نہیں رہ سکتی. تھوڑے عرصے کے بعد عبداللہ بن عباس کی نظر چلی گئی تو ان کی نظر قائم نہیں، جبریل کو دیکھا. تو آج بندے کہتے یہ ایسا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو تھوڑا سا کھائے، توجہ ہے نا میرے تھوڑا، تو جبریل امین کا بدن مبارک اتنا سکڑ گیا، انوار و تجلیات کا جو نزول ہوا پورا بدن مبارک سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں نہا گیا، اور اتنا چھوٹا ہو گیا جتنی چھوٹی سی چڑیا ہوتی. جب سرکار نے ان کی حالت دیکھی نا، یہ معراج سنو، جب سرکار نے حالت دیکھی پھر سرکار نے ایسے پھینکا بھائی اتنا ہی دکھانا تھا، دیکھ لیا. اور اب میں آپ سے یاد کروں کہ جبریل کا اپنا جسم کتنا ہے. حدیث میں صحیح میں آیا کہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو مدینہ شریف کا پورا افق ڈھانپا گیا، پورا افق ڈھانپ لیا، سورج کی ایک کرن بھی مدینہ شریف میں نہیں آ رہی. سرکار نے پوچھا جبریل یہ کیا کیا ہے؟ کہتے سرکار میں نے اپنے 2 پر پھیلائے ہیں، یہ 2 پر پھیلے ہیں تو پورا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے کہ کیا کیا تو نے؟ کہتے سرکار میں نے 2 پر پھیلائے ہیں. سرکار نے فرمایا 2 پروں کی طاقت کا حال کیا ہے؟ یہ جو 2 پر ملے ہیں ان کی طاقت کا کیا حال ہے؟ کہتے سرکار طاقت کا حال یہ ہے اگر ان 2 پروں کو، ان 2 پروں میں 7 آسمان 7 زمینیں اس طرح پکڑ کے جھٹکا دے دوں یہ خس و خاشاک کی طرف بہ جائے گی. 2 پروں کی طاقت کا یہ حال ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں یہ ریت کے ذروں کی طرح خس و خاشاک کی طرف بہ جائیں. سرکار نے فرمایا تیرے پر ہیں کتنے؟ کہتے سرکار 600. ہم یہ کہنا چاہتے جس کے 2 پروں کی طاقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کو ایک پکڑ کے ایک جھٹکا دے، ایسے ہو جائے جیسے روئی مشین میں سے نکالی جاتی ہے. وہ 600 پروں والا ادھر کھڑا ہے، مصطفیٰ آگے تحریر لے کے جا رہا ہے. بدن الجبار. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر میرا بڑھنا تو نام ہی کا تھا، اصل سے ادھر سے فیل ہوتا تھا. حضور فرماتے بدن الجبار رب العزہ. اچھا ایک اور روایت بھی سنو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جبریل کو پیچھے چھوڑا، آگے چلتا رہا. عالم ملکوت پیچھے، ناسوت پیچھے، لاہوت پیچھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء کے پردوں کو عبور کر دیا، اللہ کی صفاتی تجلیات کے پردوں کو عبور کر دیا. پھر میں بڑھتا جا رہا تھا. ایک مقام پہ میں محبوبانہ شان کے ساتھ رک گیا. حضور فرماتے میں رکا نہیں، ادھر سے آواز آئی ادنو منی. جیسے یہ معراج کے عنوان سے جلسہ ہو نا کہ رات بھر کا ہونا، یہ آدھے گھنٹے والا جلسہ نہیں، فقیر ہوئے بولنے والا ہے. یہ آدھے گھنٹے کا شعبہ نہیں، اور ایک دم میں آپ کے دل پر رکت آئے کہ یہ معراج کیا شے ہے.
حضور فرماتے ہیں میں رکا، ادھر سے آواز آئی ادن منی یا محمد، محبوب اور قریب آنا۔ وہ جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی۔ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو، نہیں دیکھ سکتے ہو، نہیں دیکھ سکتے ہو، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے مثال کے اور قریب آنا۔ کیا الفاظ ہے؟ بڑا محمد کری ہو احمد، یہ توجہ نہیں، بڑا محمد کری ہو احمد، قریبا سرور ممجد، نثار جاؤں۔ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سامان تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اعلیٰ حضرت بھی ڈوب گئے نا سب۔ حضور فرماتے ہیں میں رکا تو رب کی طرف سے آواز آئی ادن منی یا محمد، محبوب اور قریب آنا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے اس آواز پر لبیک کہی اور ایک قدم اٹھایا۔ ایک قدم میں کتنا فاصلہ طے کیا؟ جتنا مکہ شریف سے لے کر وہاں ٹھہرنے تک کیا تھا۔ سیڑھیوں کا سفر، رف رف کا سفر، براق کا سارا سفر حضور نے ایک ہی قدم میں سارا طے کر دیا تھا۔ یہ جس کے ایک قدم کا یہ حال ہے، اس کے ہزاروں قدموں کا حال کیا؟ حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں ایک قدم اٹھایا پھر رک گیا۔ انداز تو دیکھو، یہ میرے تیرے سمجھنے کی بات نہیں، اونچی ہے۔ سادی شرادی کا شعر مجھے یاد آتا ہے، میں دیکھتا ہوں کوئی شناور ملے نا، کوئی آنکھ سے مل جائے تو پھر بات چل رہی۔ وہ کہتا دری ورتا کشتی فروشد ہزار، دری ورتا کشتی فروشد ہزار، کہ پیدا نہ شد تختہ برکنار۔ اللہ کی معرفت کے سمندر میں ہزاروں کشتیاں اتری، کسی ایک کا بھی پھٹا باہر نہیں آیا، سب ڈوبے ہیں۔ دیکھ محمد عربی کیسے تیر کے آ رہا ہے، کیسے عبور کر رہا ہے معرفت کا۔ حضور فرماتے آواز آئی لب ادن منی یا محمد، حضور فرماتے میں نے لبیک کہا، ایک قدم اٹھا، قدم اٹھا کے پھر رک گیا۔ ادھر سے پھر آواز آئی ادن منی یا محمد، حضور فرماتے پھر میں نے لبیک کہی، پھر قدم اٹھایا، پھر رکا، پھر آواز آئی محبوب اور قریب آنا۔ ساتھ میرے چلو نا، پھر یہ راستہ کھولو۔ حضور فرماتے ہر مرتبہ آواز آتی محبوب اور قریب آ، اور قریب آ، اور قریب آ۔ میں ہر مرتبہ لبیک کہتا، ایک قدم اٹھاتا، پھر رک جاتا، یہاں تک کہ 1000 آوازیں آئیں۔ میں نے 1000 مرتبہ لبیک کہہ کے قدم اٹھایا۔ جب 1000واں قدم اٹھایا ادھر سے آواز آئی کیف یا محمد ان ربک یصلی، محبوب اب تو ٹھہر جا، تیرا رب خود تیرا استقبال اپنے سے آئے۔ اچھا ذرا غور فرمائیے، یہ سفر اس کو سمجھنے کے لیے وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا نا، کیسے ہے؟ ربی ارنی انظر الیک، جواب کیا ہے؟ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ سبحان اللہ پڑھو نا یار، قرآن پاک پڑھا جائے سمجھنا بھی ہے، سبحان اللہ سازا کر جوش پڑھتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے دکھا، ادھر سے جواب آیا ہرگز نہیں دکھ سکتا۔ لیکن نبی ہو، رسول ہو، بڑا اونچا مرتبہ رکھتے، اول العظم ہو، تمہارے لیے ایک نظارہ تجھے کروا دے
کیونکہ یہاں الفاظ بولنے کو آسان نہیں رہ جاتے. ذرا سا بندہ تھوڑا بے دھیانہ ہوا نا, کبھی ایمان ہی جانے کا اندیشہ ہو. اس لیے سادی شرازی کہتے ہیں نا, ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جہاں سفر بایدن داختن. ہر میدان میں گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے بابا. کچھ میدان ایسے ہوتے ہیں گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں, اپنی شکست کا اعتراف کر لیتے ہیں. یہاں جب رب ذوالجلال کے لیے الفاظ بولے جائیں تو شکست کا اعتراف کرنا ہی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تجھے نظارہ کراتے کیا جی؟ فرمایا اس پہاڑ کی جانب نظر کرنا, ہم اس پہ تجلی ڈالتے ہیں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ گئے نا, فَسَوْفَ تَرَانِ, پھر ان قریب تجھ پہ بھی وقت آئے گا, تو بھی دیکھ لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہاڑ پہ تجلی کتنی؟ قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں سوئی کے ناکے کے قلیل ترین حصے سے بھی کم. سوئی کا ناکہ کیا ہوتا ہے؟ سوئی کے ناکے کے قلیل ترین حصے سے بھی کم. اسی سے بعد نے نکال لیا. میں نے کسی کتابوں میں بڑی میں تو نہیں پڑھا, شاید عام کتابوں میں موجود ہو, یا خطیب بیان کرتے رہتے ہیں کہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم. یعنی ایک وقت کی اکائی کی قلت کو بیان کرنے کے لیے لے آئے. اچھا وہ بھی سیدھی نہیں پڑی, وہ بھی منکس ہو کے. تو پڑی کہاں پہ؟ شیشے پہ, پتھر پہ. تو پہاڑ انعکاس کرتا ہے, پہاڑ پہ روشنی پڑے واپس لوٹاتا ہے. کمال کی بات ہے. ذرا غور تو فرماؤ, پہاڑ تو خود اس کو لیتا ہی نہیں روشنی, لے کے پھر واپس پھینکتا ہی نہیں. جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا, سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے, اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. اندھے شیشے میں بھی چمک سکتا. سرکار کی شان کا حال, سرکار کا مرتبہ دیکھو. جہاں پہ اتنی سنگلاخ زمین ہو گئی ہو کہ کسی چیز کے اگنے کا امکان ہی نہ ہو, مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے تو وادی بھی سب سے سب سے شاداب ہو جاتا. عزیزان گرامی قدر, میں جو بات عرض کر رہا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے کم, وہ بھی پہاڑ پر, اور پہاڑ سے منعکس ہو کر موسیٰ علیہ السلام پر. وہ جو سادی شرادی کا ایک شعر ہے, آپ تھوڑا ساتھ چل پڑیں گے اس کے. وہ کہتا ہے موسیٰ ز ہوش رفت, تھوڑی مشکل ہو گئی یہ تقریر لیکن آسان کریں گے. موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات, ذات نہیں, بیک پرتو صفات. موسیٰ علیہ السلام کے ہوش چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی ایک تجلی سے. وہ بھی سیدھی نہیں پڑی, منکس ہو کے آئی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا. جب تجلی ہوئی رب کی طرف سے, پہاڑ کے پرخچے اڑے, ریزہ ریزہ ہوا, منکس ہو کے موسیٰ علیہ السلام پر پڑی. موسیٰ علیہ السلام کے ہوش جاتے رہے. سعدی کہتا ہے بیک موسیٰ دے ہوش رفت بیک پرتب صفات, تو عین ذات میں نگری در تبسمی. آپ اس اگلے حصے کو سمجھے نہیں نا, تب سبحان اللہ نہیں آپ نے کہا. وہ کہتا ہے تو عین ذات, تجھے صفتیں نہیں ہوئی, تو عین ذات میں نگری. تو فارسی کچھ آتی ہے کوئی نہیں؟ علماء جو ادھر سبحان اللہ کون ہے؟ چہرہ مسکراتا رہنا تاکہ میں بھی ادھر کہتا تو عین ذات. کوئی میرے ساتھ چلے گا پھر میں تھوڑا چل پاؤں. کہتا موسیٰ دے ہوش رفت بیک پرتب صفات, تو عین ذات, تو عین ذات میں نگری در تبسمی. موسیٰ علیہ السلام کے ہوش گئے صفات کی تجلی سے, وہ بھی منکس ہو کے آئی. مصطفیٰ تیری بات کیا کریں, تیری شان کا حال یہ ہے تو براہ راست رب کو دیکھ رہا ہے اور مسکراتا ہوا واپس آ گیا, مسکراتا ہوا واپس آیا ہے.
تو این ذات میں نگری، ابھی میری ساتھ آنکھ ملتی نہیں آپ کی، تو این ذات میں نگری، کچھ چلو تو صحیح نہ منہ بنا کے پڑھو. تو این ذات میں نگری در تبسمی، رب سے پوچھو نا. بولا کیسے جلوہ ہوا؟ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھ نے جو کچھ دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہ جانا. افتمارونہ علی ما یری، تم میرے محبوب کے دیکھے پہ کیوں جھگڑتے ہو؟ افتمارونہ علی ما یری، کس مصیبت میں پڑ گئے، کس پریشانی میں الجھ گئے؟ تم کیا جانو مصطفیٰ کا مرتبہ، تم کیا جانو ان کی شان، ان کا کمال کیا ہے؟ افتمارونہ علی ما یری، تم میرے محبوب کے دیکھے پہ کیوں جھگڑتے ہو؟ اس نے کوئی ایک مرتبہ تو نہیں دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے اترتے ہوئے دوسری مرتبہ پھر دیکھا، جس کی ایک تجلی صفت کی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے کم موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر جائے، محمد عربی اس کو 2 مرتبہ دیکھ کے آ رہا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کیا کہیں جی، کیسے سمجھائیں جی؟ کہتے کس کو دیکھا، یہ سمجھ آ جائے گی آپ. کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، توجہ رہے. کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. درمیان میں چھوٹی سی ایک بات مجھے یاد آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب ہوش برقرار ہوئے تھے، پھر حضرت موسیٰ کی نظر کی تیزی کا حال ہی ہو گیا تھا. اندھیری سیاہ رات میں، توجہ فرمائیے، اندھیری سیاہ رات میں 30 میل کے فاصلے پر، نہیں توجہ نہیں، اندھیری سیاہ رات میں 30 میل کے فاصلے پر سفید پتھر پر پڑی ہوئی چیونٹی کو حضرت موسیٰ دیکھ لیتے تھے. جنہوں نے سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کی تجلی سے، وہ صفات کی تجلی سے منعکس ہو کر آئی تو آنکھ کو یہ دے گئی. تو جو براہ راست رب کو دیکھ آیا ہو، آپ کو کیا ملا ہے بتا دو، کیا ملا ہے بتا دو. فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، کبھی میرے ساتھ چل پڑو نا ذرا، مجھے عادت ہے ساتھ چلانے کی. دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا جو آنکھ نے دیکھا. ما کذب الفؤاد ما، مجھے حکمت دیتے نا میں کہیں بھول نہ جاؤں، میں تھوڑا دماغ میرا کام نہیں ہے. میں پچھلے دنوں کورونے کا مسلسل 6 ہفتے شکار رہا. میں کوئی غلطی کر جاؤں تو میں پہلے ہی اقرار کرتا ہوں. اللہ سے آپ لوگوں سے معافی چاہیے کیونکہ ہٹ جاتا ہے نا. ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری. دیکھو رب کیسے بیان کرتا ہے. اور جو بندہ پڑھتا ہے نا سمجھ کے تھوڑا سا، کیونکہ پورا تو نہیں نا سمجھ سکتا، تھوڑا تھوڑا سمجھ لے گا اس کا خالی ترجمہ اپنی زبان میں، وہ اس بندے پہ بھی ریدم طاری ہو جاتا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھ نے جو کچھ دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہ جانا. ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تم میرے محبوب کے دیکھے پہ کیوں جھگڑتے؟ اس نے کوئی ایک مرتبہ تو نہیں دیکھا، اس نے اترتے ہوئے دوسری مرتبہ پھر دیکھا. سوال پیدا ہو جی کہاں دیکھا؟ فرمایا عند سدرۃ المنتہا، محبوب کے سفر کی وجہ سے سدرۃ منتہا کا بھی تعارف آ گیا. سدرۃ المنتہا، غور کیجیے، عند سدرۃ المنتہا، یہ وہ کہاں ہے جی؟ عندہا جنت المأویٰ. وہ سدرۃ المنتہا تو جنت ماوا کے پاس ہے.
کیفیت کیا تھی؟ فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، سدرہ پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. تو دیکھا کیسے؟ ما زا، یہ لفظ سمجھو، ما زاغ البصر. یہ زاغ، زاغ کا کیا مطلب ہے؟ وہ زاغ نہیں. ما زاغ البصر، آنکھ ٹیڑھی نہیں ہوئی، آنکھ درماندہ نہیں ہوئی. یہ تو ربنا لا تزغ، یہاں سے ربنا لا تزغ قلوبنا، مولا ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا. ہر وقت دعا مانگو، نظارے دن رات ہو رہے ہیں. السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو غیروں سے نصیحت حاصل کرے. صبح کو بندہ کچھ اور، شام کو اور. ہر وقت دعا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مولا ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. وہ جو مولانا روم کا ایک شعر بھی ہے مشہور، سنا دوں وہ بھی. کہتے یا غیاث المستغیثین اغثنا لا افتخارا بالعلوم والغنا، لا تزغ قلبا ہدیت بالکرم واصرف السوء الذی خط القلم. یہ ذرا طالب علم ہونا پھر ذرا اور مزہ آ جاتا. عزیزان گرامی قدر، ما زاغ البصر، آنکھ ٹیڑھی نہیں ہوئی. کیا مطلب جی؟ غور سے ذرا سنو، توجہ سے سنو. ایک بندہ دیکھتا ہے نا کسی چیز کو، ایسے کنسنٹریٹ کرتا ہے، آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہے. تو جو بندہ کسی کی آنکھ میں آنکھ برداشت نہیں کر سکتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے. کبھی آنکھ اس چمک پہ پڑنے سے کھیرا ہو جاتی، درماندہ ہو جاتی. رب کہتا ہے محبوب نے جو دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، نہ اوپر دیکھا، نہ نیچے دیکھا، نہ دائیں بائیں دیکھا، نہ درماندہ ہوا، وہیں پر دیکھا جو دیکھنا چاہیے. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. اور دیکھنے سے جب قرب ملتا ہے نا، کسی چیز کا قرب ملے تو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت و جماعت. حضرات، میں جو عرض کر رہا تھا، ما زاغ البصر، میرے ساتھ چلو نا. ما زاغ البصر وما طغى. جب اتنا قرب ملتا ہے نا، پھر تھوڑی سرکشی آتی ہے، تھوڑی سی جسارت بڑھ جاتی ہے، تھوڑا سا بندے کے ہاں وہ ادب کا پہلو قائم نہیں رہتا. مثال کے طور پہ یوں کہہ سکتے ہیں، کسی مرید کو پیر کا قرب ملے نا، پھر اس کی آنکھیں ذرا تھوڑی بدل جاتی. کسی شاگرد کا استاد اس پہ مہربان ہو جائے نا کہ بچہ بڑا اچھا ہے، ہونہار ہے، اس کو پڑھا دیں، فائدہ مند ہو جائے گا، فائدہ دے گا اسلام کو، اس کی زندگی سنور جائے گی. وہ اس کو قریب کرتا ہے، اس کے اندر جسارت بڑھتی ہے. وہ سرکشی پہ آتا، پتہ نہیں میں کیا ہوں. رب ذوالجلال نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ دیکھنے میں ٹیڑھی نہیں ہوئی، آنکھ نظارہ کرنے میں درماندہ نہیں ہوئی، آنکھ نظارہ کرنے میں کامیاب کس طرح رہی کہ جہاں دیکھنا تھا وہیں دیکھا، اور حد ادب سے بھی آگے نہیں بڑھی. تو پھر مولا اس کو کیسے لفظ لائیں؟ ہمارے علماء نے کہا یوں کہو کہ ایسے دیکھا جیسے دیکھنے کا حق ہوتا ہے. یہ ہے معراج.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں بقائم ہوش و حواس رب ذوالجلال کے جلووں کے نظارے کرنا اور کر کے پھر واپس آ جانا. اس کے لیے میں 2-3 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ تقریباً 1 گھنٹے سے میری تقریر کچھ بڑھ گئی، لیکن ہوا ابھی آغاز ہے، بالکل ہی آغاز ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں معراج کے آغاز بیان کرنے میں یہ ہو تو پھر بیان کرنے کی انتہا کیسے ہوگی؟ تو جن کو کیا گیا ہے ان کا حال کیا ہوگا؟ اس موقع پر ایک بات مجھے ذرا اور بھی یاد آتی، چونکہ ابھی حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا دن بھی گزرا ہے نا، یہ جو فرمایا نا ذرا قریب آ، اسی سے ایک بات ادھر بھی ہوئی، تشبیہ اس کی کوئی نہیں دیتا میں. میر عبد الواحد بالگرامی نے سبع سنابل میں لکھی، کہتے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پہ اپنا مال خرچ کیا نا، سرکار راضی ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ پھر حضرت صدیق اکبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھا گیا حل انت بربک راض ام ساخط، ابو بکر بول اپنے رب سے راضی ہے ناراض؟ اچھا کوئی ایک بندہ تلاش کرو پوری روئے زمین پر نبیوں رسولوں کے بعد جیسے رب پوچھے بتا راضی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے پوچھا تھا، رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، مبارکباد دی ہے، اور یہ پوچھا حل انت بربک راض ام ساخط، بول اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض؟ صدیق اکبر وجدانی کیفیت میں کہتے تھے انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ. آقا میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں. صرف اتنا پوچھ کے بتا دو قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اچھا یہ روایت مشہور ہے، عام بیان ہوتی ہے، کہتے اس دن سرکار صدیق اکبر میں اتنے مہربان ہوئے تو صدیق اکبر کو سرکار نے بلا کے فرمایا ابو بکر ذرا قریب آنا. اچھا یہاں اذن منی کے الفاظ نہیں آئے کیونکہ پڑھے لکھے لوگ علماء موجود ہیں، تو یہ جو طالب علم ہوتا ہے نا حدیث کا، اس کو روایت بالمعنی کرنا جائز ہے. روایت بالمعنی وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی خطا نہیں. مجھے الفاظ مستحضر نہیں، میں اس مقام سے کتاب کو تازہ دیکھ نہیں سکا کہ وہاں پہ الفاظ کیا آئے. ہم معنی پھر اردو میں کر لیتے ہیں، چلو عربی میں خطا نہ ہو جائے. سرکار نے صدیق اکبر سے فرمایا ذرا قریب آنا. اب ابو بکر سے فرمان ہو قریب آ، ابو بکر تو آشنائے راز ہے، وہ تو سرکار کے بدن کی طہارت کا معاملہ جانتا ہے، کیسے قریب آ سکتا ہے؟ یہ سرکار نے ہمیں قریب آ. اب امر بھی ادب بھی ہے، قائم رکھنا ہے. صدیق اکبر تھوڑا سا کھسکنا سمجھتے صحیح، پورا نہیں سمجھتے، تھوڑا سا کھسک. پنجابی بندہ صحیح سمجھ رہا ہے، آپ پنجابی ہیں سارے. تھوڑا کھسک پھر رک. ادھر سرکار نے فرمایا نا میں ایک قدم اٹھاتا پھر رک جاتا، پھر بلایا جاتا قریب آ، پھر قدم اٹھاتا پھر آواز آتی اور قریب آ. میں تشبیہ نہیں دیتا ہوں، صرف بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. سرکار نے فرمایا ابو بکر قریب آنا. ابو بکر صدیق ڈرتے جھجکتے سنبھلتے، میرے ساتھ چلو نہیں تو مسئلہ کیا سمجھا. ابو بکر ڈرتا جھجکتا سنبھلتا تھر تھراتا کانپتا. یہ بدن مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کا بدن مبارک ہے، کیسے قریب جاؤں؟ ادھر حکم ہوتا ہے اور قریب اور قریب اور قریب. صدیق اکبر تھوڑا کھسک کے تھوڑا 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 کھسک کے پھر رک جاتا. اب ادھر ہے کہ تقاضا بڑھتا جا رہا ہے، ادھر ہے کہ حیا بڑھتی جا رہی ہے، ادھر ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اور قریب. میرے ساتھ چلو گے مسئلہ سمجھ آئے گا خدا کا. سرکار نے فرمایا اور قریب اور قریب. سرکار کہتے ہی رہے. ابو بکر تھوڑا کھسک کے پھر رک جاتا، تھوڑا کھسکتا پھر رک جاتا، کیونکہ ادب ہے نا، امر بھی ہے ادب بھی، دونوں کو ملود خاطر. یہاں تک کہ سرکار کہتے ہی رہے. وہ مقام آ گیا کہ ابو بکر کا جو بدن ہے
وہ سرکار کے زانوں سے مس ہونے لگا. جب مس ہوا نا تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تجھ میں مجھ میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ میں نبی بنایا گیا ہوں, تجھے نبوت کے بغیر ہر شے دے دی گئی ہے. یہ تیرا مرتبہ, ہر شے دے دی گئی. حضرات ایک بات میں اور ابھی عرض کرنا چاہتا ہوں. جب سرکار نے یہ بات فرمائی نا تو صحابہ کرام بھی مچل گئے. مچل کر دیا سرکار ابو بکر کو یہ مرتبہ اس لیے ملا کہ اس نے اپنا گھر سارا خرچ کر دیا, سب کچھ لے آیا اس لیے مرتبہ پا گیا. نہیں, چلتے نہیں ہو میرے ساتھ. صحابہ کرام مچلے اس لیے نہیں کہ حسد آیا ہے, اس لیے نہیں کہ کوئی اناد آیا, بغض آیا, نہیں, رشک کے انداز میں کہتے ہیں. ابو بکر بازی لے گئے. سرکار اگر گھر بار دینے سے لیے تو ہمارے پاس گھر تو ہے نا, مال بھی کچھ ٹوٹا پھوٹا ہے سارا لے آتے ہیں. گھر خرچ کرنے سے سب کچھ ملے, ہم بھی لے آئے, چلو مزہ آئے گا آپ کو. سرکار ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے, جان کی بازی لگانے آئے ہیں, مال بھی جو ہوتا ہے دیتے ہیں. اب ابو بکر کی سنت پہ عمل کر کے ہم بھی سارا گھر بار لے آتے ہیں. اگر ہم لے آئیں قبول ہو جائے یہ مرتبہ ملے گا, بدن سے بدن ٹکرانے کا مرتبہ ملے گا. سرکار نے فرمایا یہ وہ نہیں جو مالوں سے ملتا ہو, یہ وہ ہے جو رب کی عطا سے ملتا ہے. صرف ابو بکر کا لیا, کسی اور کا حصہ نہیں. یہ صرف ابو بکر کا حصہ ہے, کسی کا نہیں. حضرات میرے دل چاہتا ہے رات بھر آپ سے باتیں کریں, لیکن وقت کی نزاکت ایسی ہے کہ آگے ان کے پاس کوئی خطیب نہیں ہے جو جگہ پر کر سکے. بار بار ان کا حکم آیا. دوران گفتگو مجھ سے ضرور ہی غلطیاں ہوئی ہوں گی, چھوٹی بھی بڑی بھی. میں ساری غلطیوں کی اپنے اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں, معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اور یہ کہنے سے پہلے آپ کے لیے دعا بھی مانگتا ہوں. جو کسی نے کہا نا سدا بہار دیں اس باغے کدی خزانہ آوے, ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر کا پھل کھاوے. حضرت علامہ نصیر الدین سلطانی صاحب جب بھی میں پاکستان آتا ہوں ان کا حکم آتا ہے, تو جتنا بھی مصروف ہوں, بھائی عامر صاحب ہیں وہ ضرور ہی مجھے پکڑ کے لے آتے, تو آپ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو لقاء العلیل شفاء الخلیل, لقاء الخلیل شفاء العلیل. یہ دوست کے ساتھ ملاقات بھی بیمار کے لیے شفا کا پیغام. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ ہمارا حامی